الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست اس کو بند نہیں کرتے بہت شور کرتا ہے بند قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. میں ابھی کل کا سبق دیکھ رہا تھا. حضرت مولانا محمد عابد کمال صاحب دامت برکاتہم انہوں نے جہاں سے گفتگو کو چھوڑا ہے میں وہیں سے گفتگو کو لیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کا وقت بھی زیادہ قیمتی ہو سکے. تو جتنا ممکن ہو سکے لکھتے جائیں. وقت بہت کم ہے. میری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات کو اس عنوان پہ تیار کیا جا سکے. عقیدہ ختم نبوت پر ایک حد تک بحث کل آپ کے سامنے آئی. قادیانیوں سے جب بھی گفتگو ہوگی اس میں دو چیزیں ہمیشہ پیش نظر رہیں گی. میری گفتگو کو دھیان سے لے لیں. آپ انشاءاللہ 2 دنوں میں 80% مناظر بن جائیں گے. ختم نبوت کا کام کرنا ہے نا. دو چیزیں مضبوطی سے تھام لیں.
قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی اطاعت کی وجہ سے نبی بنا ہے، اتباع کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے کرتے نبی بن گیا۔ کیا کرتے کرتے؟ خوب سمجھیں، نبوت کی دو ہی قسمیں، بولو نبوت کی کتنی قسمیں؟ نمبر 1 تشریعی، نمبر 2 غیر تشریعی۔ تشریعی نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس مستقل شریعت ہو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام، جس طرح اور ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تشریعی نبی ہے، ان کو مستقل شریعت ملی ہے۔ خوب سمجھیں، بنی اسرائیل میں تقریباً 1,00,000 نبی آئے، اور ان میں شریعت تورات والی چلی۔ شریعت کون سی چلی؟ بعض انبیاء کو نئی کتابیں ملی ہیں، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی ہے، نئی کتاب ہے، نئی شریعت بولو بولو نہیں ہے، شریعت تورات والی ہے۔ تو مستقل تشریعی نبی جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی، اور غیر تشریعی نبی جس طرح بنی اسرائیل کے 1,00,000 نبی، بنی اسرائیل کے وہ تورات کی شریعت کو چلاتے رہے، ان کے پاس مستقل نئی شریعت نہیں تھی۔ اور یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام ایک لمبا عرصہ شریعت موسوی پہ چلتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ چلتے رہے، اور جب قیامت، ادھر کیا دیکھ رہے ہو صوفیوں؟ مجھے دیکھو، ادھر کس کو دیکھ رہے ہو؟ آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے۔ سبق اس طرح نہیں ہوتا، سبق تو سبق ہی ہوتا ہے، پوری توجہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ توجہ دیں گے؟ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آپ نے نہیں دیکھنا، یہ سبق ہے، جلسے کا بیان نہیں ہے۔
بیان میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، سبق میں آپ کی ذرا سی توجہ ہٹ گئی، آپ کو سارا سبق ہی سمجھ نہیں آنا۔ میں کیا بتا رہا تھا؟ ایک لمبا عرصہ کس شریعت پہ چلتے رہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات پہ، اور جب نازل ہوں گے تو شریعت محمدی پہ چلیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے کس شریعت پہ چلیں گے؟ ایک لمبا عرصہ شریعت موسوی پہ چلیں، جب نازل ہوں گے تو شریعت محمدی پہ چلیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزوں کی تعلیم ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ کتنی چیزوں کی؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ والحکمہ والتوراۃ والانجیل۔ تورات شریعت، انجیل نئی کتاب۔ انجیل یہ کتاب و حکمت سے کیا مراد ہے؟ کتاب و حکمت سے مراد قرآن و سنت کی تعلیم۔ کس کی تعلیم؟ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قرآن و سنت پہ چلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن و سنت کی تعلیم کیسے حاصل کریں گے؟ 2 طریقے ہوں گے۔ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر قرآن و سنت کا علم القاء فرمائیں گے ان کے دل پہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہوگا؟ گنبد خضرا میں آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ مراقب ہوں گے اور وہاں سے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں گے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و سنت کا علم کیوں؟ وہ صوفی ہو، بعض صوفی بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ توجہ ہے؟ تھوڑا سا سمجھ لو پھر میں آسان کرتا ہوں سبق۔ سوال یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و سنت کا علم کیوں؟ اس لیے جب نازل ہوں گے نبی ہوں گے۔ بولو بولو۔ میرا اندرون سندھ ایک جگہ جلسے میں بیان تھا نواب شاہ کے ساتھ۔ ایک بہت بڑے مولوی صاحب کہہ رہے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کفر ہے جو کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے عقائد میں ہے کہ اللہ جس کو نبی بنا دے نبوت سے معزول نہیں کرتے، تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں۔ نبی ہوں گے، بولو نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن و سنت کا علم دیا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْحِكْمَةَ
پر اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ سابقہ انبیاء پر وحی ایک طرح کی آتی تھی، ہمارے نبی پر وحی دو طرح کی آتی تھی. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ. قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی. عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یہ قیامت کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ اور قرآن و حدیث کا علم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. تو پتہ چلا قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے. نہیں سمجھے؟ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ. تورات والانجیل سے سمجھ آیا کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات والی تھی. کتاب و حکمت سے سمجھ آیا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کون سی شریعت ہوگی؟ قرآن و سنت والی شریعت ہوگی. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. تو شریعت کی کتنی قسمیں؟ تشریعی. اور اگر میں کہوں، بلکہ میں بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کہ اصل شریعت ہے ہی ہمارے نبی کی، تو بھیجا نہیں ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو آفتاب فرمایا ہے، سراجا. سراج وہ ہوتا ہے جس سے سب روشنی لیتے ہیں، وہ کسی سے روشنی نہیں لیتا. موسیٰ علیہ السلام مستقل شریعت والے نبی، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج موسیٰ بھی اس دھرتی پر موجود ہوتے، چلنا ان کو بھی قرآن و سنت پہ پڑھتا، تورات پہ وہ بھی نہ چل سکتے. نہیں سمجھے؟ اصل شریعت کون سی ہے؟ محمدی، قرآن و سنت والی. تمام انبیاء کی شریعتیں ان کا منبع شریعت محمدی ہے. اصل شریعت ہمارے نبی کی ہے. اور میں تھوڑا سا اس کو آسان کروں گی، جو تاجر طبقہ بیٹھا ہے، اصل شریعت ہمارے نبی کی. اس وجہ سے اس شریعت کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، اس شریعت کا اثر حشر میں بھی چلے گا، اس شریعت کا اثر جنت میں بھی چلے گا، اور کسی نبی کی شریعت کا اثر نہیں چلے گا. مرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں، ادھر قبر بند ہوئی اور ادھر ایک خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے. مرنے والا پوچھتا ہے تو کون ہے؟ جو میری وحشت کو دور کرنے آ گیا. وہ خوبصورت شکل کا انسان کہتا ہے میں وہ تیرے قرآن کی تلاوت ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا. ہمارے نبی کی شریعت کا اثر برزخ میں بھی چلے گا، جنت میں بھی چلے گا. آپ حضرات نے کبھی سنا؟ یہ میرے دائیں بائیں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں کہ تورات زبور انجیل کے حافظ کے والد کو تاج پہنایا جائے گا؟ کبھی سنا؟ کیوں؟ کیا تورات زبور انجیل میرے رب کی اتاری ہوئی کتابیں نہیں؟ پھر
اس کے حافظ کے والد کو اس کے والد کو تاج کیوں نہیں؟ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے سامنے صرف حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنا کے اللہ تعالیٰ ساری انسانیت پہ واضح کر دیں گے کہ آج بھی اگر کسی نبی کی نبوت اور شریعت کا اثر چل سکتا ہے محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے۔ جنت کے 10 ٹکٹ تورات زبور انجیل کے حافظ کو نہیں ملیں گے، کس کو ملیں گے؟ بولو۔ میرے استاذ تھے، ایک بات سناتا ہوں، موضوع زیادہ خشک ہو گیا، تھوڑا سا تازہ کرتے ہیں۔ میرے استاذ تھے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتا واسعہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل۔ شفقت کا سمندر تھے، ہم نے بخاری جلسانی حضرت سے پڑھی تھی۔ تو حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بورا اڑے سمجھ میں؟ بعض صوفیاں بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ گرم لے کے آؤ، وہ گرم اس میں لائے کہ عیشہ تک ٹھنڈا نہ ہو۔ بچت تو ہم بھی کرتے ہیں پر اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہ صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ بدماش کو پتہ ہے وہاں چناب نگر میں بڑے خطرناک صوفیہ آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے تھے کہ جامع علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی میں ایک چودھری صاحب آتے تھے، وہ طلباء میں پیسے تقسیم کرتے تھے، ہر دوسرے مہینے دوسرے تیسرے ہفتے آتے، جس طالب علم کا جوتا ٹوٹا ہوا چپکے سے نیا جوتا لے دیا، اینک ٹوٹی ہوئی ہے نئی اینک لے دی، کسی کے کپڑے پرانے ہیں نیا سوٹ لے دیا، سب کو پیسے تو سب کو دیتے تھے۔ بعض طالب علم ویسے بھی کھسکا لیتے تھے، طالب علم جو بھی۔ تو ایک دن اچھا طلباء نے اس کا نام رکھا ہوا تھا اللہ کا بیل۔ کیا نام رکھا ہوا تھا؟ اللہ کا بیل۔ وہ ایک دن پیسے دینے آیا نا، پیسے دے رہا ہو، اس نے کہیں سن لیا، وہ کہنے لگا یار یہ عجیب طلباء ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، یہ مجھے اللہ کا بیل کہتے ہیں۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ کافی عرصہ نہیں آیا، ایک دن اس نے خواب میں دیکھا حشر کا میدان ہے اور جناب افراتفری ہے، ماں بیٹے سے نظریں چرا رہی ہے، بیٹا باپ سے نظریں چرا رہا ہے، کوئی نیکی نہ مانگ لے، اور وہ طلباء بڑی تیزی سے پل صراط سے پار ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، پار ہو رہے ہیں پل صراط سے جنت میں جا رہے ہیں، اور یہ وہاں پھنسا ہوا ہے حشر میں۔ تو 2-3 طالب علم جب آگے آئے نا پل صراط کے پاس پار کرنے کے لیے، تو ایک طالب علم نے دوسرے کے کان میں کہا یار وہ پیچھے بیل پھنسا ہوا ہے، یار وہ ہماری دنیا میں خدمت کیا کرتا تھا، اس کو لے کے جانا چاہیے۔ دوسرا کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے، خدمت بہت کرتا تھا، آج بیچارہ پھنسا ہوا ہے تو اسے لے کے جانا چاہیے۔ وہ طالب علم پیچھے آئے، اس کو ہاتھ سے پکڑا اور پل صراط سے پار کرا دیا۔ صبح ہوئی تو چودھری صاحب بھاگے بھاگے مدرسے آئے بنا ریٹرن میں، سارے طلباء کو اکٹھا کیا
اور کہنے لگے کہ تمہارا بیل آ گیا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میاں جو تاجر بیٹھے ہو نا، میری بات کو سمجھو، ان مولویوں اور حفاظ کے پاس دنیا کی کرنسی نہیں ہے، ان کے پاس جنت کے ٹکٹ ہیں، آخرت کی کرنسی ہے. ان سے یاری لگاؤ، اور یاری لگانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بغیر کہیں ان کی ضرورت کو پورا کرو. کبھی اپنے امام مسجد کی سبزی خود دے دیا کرو، کبھی بچوں کی فیس خود دے دیا کرو. یہ انہوں نے مجھے کہا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. اللہ ان کی علم اور مال میں برکت عطا فرمائے. یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو تازہ کیا ہے، تھکے ہوئے بیٹھے ہو. واپس آؤ. میں کیا بتا رہا تھا؟ ہمارے نبی کی شریعت اصل ہے، اصل ہے. حشر میں بھی اگر کسی نبی کی شریعت چل سکتی ہے، کس نبی کی؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ. اور عجیب حدیث سنو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے تو ایک دن ایک اللہ ہمیں بھی اکٹھا کر دے. اللہ بغیر حساب کے اکٹھا کرے. بغیر حساب کے جانا ہے؟ بولو بہت صوفیو، بولو جانا ہے؟ دلیل دوں؟ آسان رستہ بتاؤں؟ ختم نبوت کا کام کرو. میرے پاس دلیل ہے، میں بغیر دلیل کی بات نہیں کرتا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، حضرت عکاشہ بن محصن فرازی رضی اللہ عنہ. وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے میں ان میں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو ان میں سے. سبحان اللہ. یہ عکاشہ قیامت تک کے آنے والی امت محمدیہ میں یہ واحد فرد ہے جس کی وضاحت آئی ہے کہ یہ ان میں سے ہے، 70,000 میں سے ہے، جس نے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانا ہے. اور یہ پتہ ہے ان کی موت کہاں آئی؟ طلیحہ بن خویلد اسدی. یہ میں کل بتاؤں گا کچھ تاریخ ختم نبوت کی. طلیحہ اس کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے، وہ نبوت کا دعوے دار تھا، ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت عکاشہ طلیحہ کے ہاتھوں سے شہید ہوئے تھے. تو بغیر حساب کے وہ جائے گا جو ختم نبوت کا کام کرے گا. دلیل ہے کہ نہیں؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس آدمی نے جو گھر تھوڑا سا بھی ختم نبوت کی حفاظت میں متاثر ہو گیا، اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل فرمائیں گے. کام کرو گے انشاءاللہ؟ ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہاں کی ذمہ دار کون ہے اس علاقے کی؟ آپ کا اسم گرامی حضرت مولانا محمد کامران صاحب دامت برکاتہم و فیوزہم. اللہ ان کی علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. جڑو گے ان کے ساتھ؟ یہ ایک اشارہ کریں، سڑکوں پہ آ جاؤ. ہماری جماعت کا طریقہ، ہماری 70 سال سے جماعت، ہم نے کبھی خلاف قانون قدم نہیں اٹھایا، لیکن کبھی ضرورت پڑے گی حکومت سے اپنا مطالبہ منوانے کی تو ایک کال پہ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. اجتماعیت ہو، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں اکٹھے ہوں گے. عجیب حدیث سنانے لگا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا. ابھی حدیث مبارکہ ہے، سارے جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا چلائیں گے جس کا نام ہوگا مبشرہ. کیا نام ہوگا؟ مبشرہ. جب وہ ہوا چلے گی جنتیوں کا لباس اور معطر، جنتیوں کا جسم اور خوشبودار. جنتی بھی کہیں گے آج کوئی خاص بات ہے.
پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، اے داؤد آؤ اہل جنت کو محمد عربی پر اترنے والا قرآن سناؤ۔ زبور نہیں، کون داؤد؟ آواز اتنی خوبصورت تھی، زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہر جاتے تھے۔ سورہ دخان کی تلاوت کریں گے، دخان 3 رکوع ہیں، اور جب وہ سورت مکمل ہوگی حدیث میں آتا ہے 200 سال تک جنتی جنت کو بھلا کے بیٹھے ہوں۔ کتنا عرصہ؟ سارے بولو۔ ہماری عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال۔ 90 کا ہو کے جائے تو کہتے ہیں شکر ہے چلا گیا۔ جانا تو ہے نا، ایمان ہے نا، موت آئے گی۔ توجہ کرنا، 200 سال ایک سورت کی لذت میں جنتی جنت بھلا کے بیٹھا ہے، یوں بیٹھا ہے ایسے ہکا بکا، جس طرح بہت بڑی خوشی ملتی ہے، ہکا بکا۔ اس کی پشتو آپ کے پاس، وہ پشتو میں اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، ہکا بکا۔ حیران نہیں، حیران چھوٹا لفظ ہے۔ نشتہ نشتہ ہکا بکا، اصل میں یہ حکا و بکا تھا اس کی اصل۔ میں ابھی مفتی رضا الحق صاحب سے ملا، صحابی آئے ہوئے تھے پرسوں، چلے گئے، آج جانا تھا، ان کے لیے میں آم لے کے آیا، فرمانے لگے اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ میں نے کہا وہ کدھر؟ فرمانے لگے متاعا لکم ولانعامکم وفاکہۃ وابا۔ یہ ابا کیا ہے؟ عربوں کے پاس اس کا ترجمہ نہیں ہے، ادھر عام ہوتے ہی نہیں تھے، یہ امبا ہے، نون با مکس ہے، ملک شیک بن گیا ہے، ابا امبا۔ فرمانے لگے یہاں سے ایک دلیل ہے، فاکہہ مطلقاً پھلوں کا ذکر ہے، پھلوں کا سردار آم ہے، اس کا علیحدہ سے ذکر ہے۔ آگے کیا ہے؟ پھر اشکال پیدا ہوتا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، متاعا لکم فاکہہ اور آم جانوروں کے لیے؟ نہیں، یہ دونوں میں سے اللہ نے جانوروں کا حصہ رکھا ہوتا ہے، جو چھلکے آتے ہیں وہ جانور کھاتے ہیں، چھلکے آتے ہیں وہ کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتے ہیں۔ یہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصل تحقیق ہے۔ امبا ابا، یہ اصل میں آم کا ذکر ہے۔ میرا موضوع بہت دور چلا گیا، اصل میں خود تھکا ہوا آیا ہوں، ایک جگہ بیان کر کے آیا ہوں، میں اپنی تھکاوٹ اتار رہا ہوں۔ واپس آئیں، کتنا عرصہ؟ یہ یوں بیٹھا جنتی ایسے، بہت بڑی خوشخبری مل جائے نا، ماں کا 40 سال سے بیٹا گم ہو اچانک سامنے آئے، 200 سال کے بعد اب یہ جنتی تھوڑا تھوڑا واپس آئے گا، میں کہاں بیٹھا تھا، اس خوشی کی کیفیت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنواؤں؟ دھیرے سبحان اللہ۔ وہ جو پیچھے بنگلہ دیش والے چپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، مغرب کے بعد سبق بڑا گہرا ہونا، پھر ادھر ادھر نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے خوبصورت آواز میں سنو، جنتی کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ آپ علیہ السلام کو بلائیں گے،
آئیے اہل جنت کو قرآن سنائیے. کیسا منظر ہوگا؟ ارے قرآن روکو، وہ جو ہم اپنے نبی کا دیدار کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ، ہم کریں گے انشاءاللہ. ختم نبوت والے نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم کریں گے انشاءاللہ. ہم دیدار بھی کریں گے، تلاوت بھی سنیں گے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت. ہائے ہائے کیسا منظر. اور جب تلاوت مکمل ہوگی 500 سال تک جنتی جنت کو بلا کے بیٹھا ہوگا. کتنا عرصہ بیٹھا؟ جب 500 سال، ہم سے 70 سال نہیں گزر رہے، گزر جائیں گے اور یہ جنتی واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ خوبصورت آواز میں سنو. کیا خیال ہے؟ پشاور والے کہیں گے اللہ میاں 700 سال ہو گئے ادھر ہی بیٹھے ہیں، تھوڑا جنت میں جا کے دودھ تو پی لے. پشاور میں تو 150 کا بھی خالص نہیں ملتا تھا. اللہ میاں ادھر جا کے ذرا شہد تو کھا لے. اب بعض صوفی اس چکر میں ہے کہ میں کچھ اور بھی بولوں، وہ میں نے بولنا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. بعض صوفیہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جب 500 سال گزر جائیں گے، یہ جو ساتھی تاجر بیٹھے محسوس نہ کریں ہم طلباء سے محبت کرتے ہیں، اس محبت میں یہ رنگ چڑھا رہے ہیں، ان کو مانوس کر رہے ہیں. یہ قیامت میں پھر ہمیں پہچانیں گے، کوئی تو دیکھے گا نا پھنسا ہوا ہے مولوی صاحب، لے چلو اس کو. جب 500 سال گزر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی خوبصورت آواز میں سنو. سبحان اللہ نہیں کہنا؟ جنتی کہیں گے کیوں نہیں، پھر ہمارا رب خود ہمیں قرآن سنائے گا. کیسا منظر. رحمان خود سورہ رحمان. فَبِأَيِّ آلَاءِ. اچھا میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو. جب اللہ تعالیٰ قرآن سنائیں گے تو تورات والے موسیٰ علیہ السلام جنت میں ہوں گے یا نہیں؟ بولو بولو. انجیل والے عیسیٰ علیہ السلام، کم و بیش سوالات انبیاء اپنی اپنی وحیوں والے ہوں گے کہ نہیں؟ آج کوئی نبی اعتراض نہیں کرے گا اے رب میری وحی کدھر ہے. آج سب نبیوں کو بھی پتا ہے جنت میں کسی نبی کی شریعت کا سکہ چل سکتا ہے، محمد عربی علیہ السلام کی ذات ہے. اور قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اگر سابقہ انبیاء اور ان کی امتیں لذت کی عبادت کرنا چاہیں گی، طریقہ ان کو بھی ہمارے نبی والا اپنانا پڑے گا. ہمارے نبی کی شریعت اصل ہے. کہو سبحان اللہ. اور ہاں تورات زبور انجیل کے حافظ کو نہیں، قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا. بولو بولو سبحان اللہ. واپس آؤ. شریعت کی کتنی قسمیں؟ ابھی تو میں ادھر ہی پھر رہا ہوں. نمبر 1 تشریعی، اور تشریعی میں بھی اصل شریعت ہمارے نبی کی ہے. غیر تشریعی اور قادیانیوں نے ایک نئی شریعت بنا لی.
ایک اور نبی بنا لیا، یا نبی تشریعی ہوتا ہے یا غیر تشریعی ہوتا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں مرزا نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، مرزے کو نبوت اتباع سے ملی۔ کس سے ملی؟ اتباع سے۔ اتباع کرتے کرتے نبی بن گیا۔ یہ پہلا ضابطہ ذہن میں رکھو۔ نمبر 2، ایک بات یہ ذہن میں رکھو، میں آپ کو 400 صفحات 2 لائنوں میں یاد کرانے لگا ہوں، توجہ دے دو۔ نمبر 2، مرزا کہتا ہے، ملعون قادیانی کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد نبی صرف میں نے ہی بننا تھا اور کوئی نہیں بنے گا، فرد واحد نے بننا تھا۔ نبوت فرد واحد کو اتباع سے ملنی تھی، اور وہ مرزا ہے۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ سارے بولو۔ ایک، دیکھو جب بھی قادیانی سے گفتگو ہوگی ہم نے ایک بات اس کے سامنے یہ رکھنی ہے، آیت حدیث وہ پیش کرو جس میں نبوت اتباع سے ملنے کا ذکر ہو۔ نمبر 2، دلیل وہ پیش کرو جس میں فرد واحد کو نبوت ملنے کا ذکر ہو۔ بس اس سے آگے تمہیں ہم چلنے نہیں دیں گے۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رہے گی؟ بولو۔ پھر کائنات کا کوئی قادیانی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب میں مثال دیتا ہوں۔ کل آپ نے تھوڑی سی مثال پڑھی، خاتم النبیین، ہماری دلیل قادیانی چھین کے لے گئے۔ خاتم النبیین، قادیانی کہتے ہیں خاتم بمانا انگوٹھی، نبیین نبی کی جمع۔ میری گفتگو جو سن رہے ہیں، جب تک میری بات پوری نہ ہو پھر بیچ سے کوئی نہ اٹھے۔ اشکال ذہن میں رہ جائے گا، جواب نہیں پورا ہوگا، نقصان ہوگا۔ اب میں بات شروع کرنے لگا ہوں، اگر کسی نے اٹھنا ہے اب اٹھ جائے، دوران گفتگو کوئی نہ اٹھے مہربانی کر کے، وہ نقصان ہوگا۔ اب سمجھو بات کو، اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے میری یہ گفتگو کو سمجھ لیا، آپ یوں سمجھے ختم نبوت کے موضوع کو آپ نے بہت حد تک قابو کر لیا۔ پہلے قادیانی اشکال سمجھو، کل مولانا بھی ذکر کر گئے۔ خاتمہ، خاتم انگوٹھی، خاتم فضتن، علم سیرہ یاد ہے؟ خاتم چاندی کی انگوٹھی۔ قادیانی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہیں۔ پہلے نبی اللہ بناتے تھے، اب حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ خاتم حضور نبیوں کی کیا ہے؟ بادشاہ کی مہر ہوتی تھی نا، انگوٹھی میں مہر ہوتی تھی، یوں کر کے حکم کے لیے لگاتا تھا۔ خود ہمارے نبی کی انگوٹھی میں مہر ہوتی تھی، جب کوئی حکم جاری کرنا ہوتا نیچے یوں کر کے مہر لگاتے۔ تو قادیانی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ہے، جس پہ مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا۔ اب بولو، ہم سے تو قادیانی چھین کے لے گئے نا۔ میری 7 قادیانی مربیوں سے گفتگو ہو رہی تھی، میں اکیلا تھا گفتگو کے لیے، رحیم یا خان۔ میں نے ان قادیانیوں سے کہا کہ جو معنی تم کر رہے ہو یہ جھوٹ ہے، یہ دجل ہے۔ وہ بڑے حیران ہو کے کہنے لگے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی بن سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں سمجھو، آپ بھی سمجھیں، ہم ختم نبوت پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، خاتم النبیین کا معنی تو سمجھو۔ میں نے ان قادیانیوں سے کہا جو تم معنی کرتے ہو حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، 1400 سال کی تفاسیر اٹھاؤ، کسی ایک نے بھی یہ معنی کیا ہو تو جو تم کو ہو وہ مانوں گا۔ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی ایک نے بھی خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کیا۔
مجھے کہنے لگے پھر تم بتاؤ صحیح معنی کیا ہے. میں نے کہا سمجھو، خاتم کا مادہ ہے ختمہ. کیا مادہ ہے؟ سارے بولو. یہ مادہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں ایک معنی اور مفہوم لازمی آتا ہے. کسی چیز کو ایسے طریقے سے بند کر دینا، سیل کر دینا، بند کر دینا، سیل کر دینا، باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جا نہ سکے، اندر سے چیز باہر. ختم اللہ علی قلوبہم. ختمہ مادہ آ گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے دلوں کو بند کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اب باہر سے تم جتنا مرضی واضح نصیحت کر لو، باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر جا نہیں سکتا. باہر سے ایمان ان کے دلوں کے اندر سے کفر باہر. ختامہ مسک. ختمہ آ گیا نا ختمہ. ختامہ مسک. ختمہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو جنتیوں کے لیے شراب بنائی ہے جس کو پی کے اللہ کی محبت اور بڑھے گی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اس کی سیل کس چیز کی لگائی ہے؟ اس کو کس چیز سے اللہ نے بند کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ختامہ مسک. ہم نے مشک سے بند کیا اس کو. اس کی سیل کس چیز سے لگائی ہے؟ مشک سے بند کیا ہوا ہے. جب تک جنتی خود اپنے لیے کھول نہ لے، باہر سے کوئی بطور ملاوٹ اندر کچھ ڈال نہیں سکتا، اندر سے شراب باہر نکال نہیں سکتا. یہ معنی ہر جگہ آئے گا. تو خاتم النبیین کا کیا معنی ہوا؟ خاتمہ. ختمہ مادہ آ گیا. کیا معنی ہوگا؟ توجہ سے میرے عزیز یاد کرو. اللہ نے جو سلسلہ انبیاء شروع کیا آدم علیہ السلام سے، ہمارے نبی پر آ کر اس کو بند کر دیا. اس نبیوں کے سلسلے کو ہمارے نبی پہ آ کے سیل لگا دی، مہر لگا دی، بند کر دیا. اب باہر سے کوئی نیا شخص نبی بن کر اس سلسلے کے اندر جا نہیں سکتا. جو اندر آ چکے ان میں سے نبوت سے باہر کوئی آ نہیں سکتا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے. بولو بولو نبی. لیکن فیصلے قرآن و سنت کے. اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ جو پاکستان کا صدر کیا ہے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی. ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم کیوں چلے گا؟ دور حکومت ترکی کا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی ہوں گے لیکن فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ. وَلَكَ سمجھتم؟ سمجھ آ رہی؟ اب آپ واپس آؤ. خاتم النبیین کا معنی سمجھیں؟ سلسلہ بند، سلسلہ نبوت. اب آؤ قادیانی کی طرف. میں نے قادیانیوں سے کہا دو باتیں. مرزا کہتا ہے نبوت اتباع سے ملی اور فرد واحد کو ملنی تھی. میں نے کہا اگر تمہارے والا معنی کریں خاتم النبیین حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں، پھر نبیین تو جمع کا صیغہ ہے، پھر کم از کم کتنے نبی بننے چاہیے؟ بولو بولو. مرزا کہتا میں اکیلا بنا ہوں. یہ تو قادیانیوں کے کام کی دلیل ہی نہ رہی. نہیں سمجھے؟ مرزا کہتا ہے میں نے اکیلے نے نبی بننا تھا اور کوئی نہیں بن سکتا حضور کے بعد. ادھر سے کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی حضور کی مہر سے کیا بنیں گے؟ نبی بنیں گے. تو خاتم النبیین اگر حضور کی مہر سے نبی بنتے ہیں تو کم از کم کتنے بننے چاہیے؟ اور مرزا کہتا ہے میں اکیلا، تو خاتم النبی ہونا چاہیے تھا. نہیں سمجھے؟ خاتم النبیین نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر قادیانیوں والا ترجمہ کریں تو یہ قادیانیوں کے لیے مفید ہی نہ رہا. میں نے بات سمجھا لی ہے. نمبر 2، تم کہتے ہو اتباع سے نبوت.
اگر حضور کی موت سے نبی بنتے ہیں، نبیین مطلقاً ہیں، یہاں اتباع کا ذکر کہاں ہے؟ پھر تو تشریعی غیر تشریعی بھی اس کے اندر آ گئے، تو مطلقاً ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ بولو صوفیوں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک اور دلیل، اذان کتنے بجے؟ ساتھیوں نے وضو بھی کرنا ہوگا، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد بیٹھیں گے انشاءاللہ۔